پیارے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ پیارے ناظرین خیریت سے ہوں گے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ تو دوستوں آج کا میرا یہ ویڈیو بہت ہی بہترین ہے، بڑا ہی پیارا ویڈیو ہے۔ آج کا یہ واقعہ ہے ایک غریب عورت اور ایک فقیر کا۔ دوستوں ایک غریب عورت تھی، وہ بیچاری بڑی پریشان تھی، اس کے بچے بھی تھے اور اس کا شوہر غریبی کی حالت میں ان بچوں کو اور بیویوں کو چھوڑ کر چلا گیا، یعنی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں پھر دیکھتے ہیں، پہلے یہ ویڈیو سبھی کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بڑی ہی پیاری اچھی کہانی ہے۔ تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک فقیر کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو کسی زمانے میں ایک ملک میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کو جو بھی بھیک ملتی تھی وہ اس کو ضرورت مندوں میں جا کر بانٹ دیا کرتا تھا اور خود روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ راستے سے وہ گزر رہا تھا تو اس کی نظر دو بچوں اور ان کی ماں پر پڑی، جو کہ دوپہر کی تپتی دھوپ میں بیٹھی تھی اور ساتھ ہی ان کا گھر تھا جو کہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ فقیر نے جا کر بچوں سے پوچھا کہ آپ کا مکان کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ بچے روتے ہوئے کہنے لگے کہ 2 سے 3 دن پہلے شدید بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ ہم بے یار و مددگار دھوپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرتا۔ کاش کوئی تو ایسا ہوتا اللہ کا نیک بندہ جو آ کر ہماری مدد کرتا، ہمیں یہ مکان بنوا کر دیتا تاکہ اس سے ہمارا گزارا خوشی خوشی ہو جاتا۔ بچوں کی ماں بھی بیٹھی تھی، وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان کے ابا بیماری کی وجہ سے ابھی کچھ دن پہلے وفات پا چکے ہیں اور شدید بارشوں کی وجہ سے یہ گھر بھی ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کافی لوگوں سے مدد مانگی تھی پر کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ فقیر نے اس کی درد بھری داستان سنی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو یوں اسی وقت ان کو پیسے دے کر مکان بنوا دیتا، پر یہ تو خود فقیر تھا، سارا دن بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے اندر انسانیت کا درد تھا۔ اس نے دل ہی دل میں یہ بات ٹھان لی کہ ان کو یہ مکان بنوا کر ضرور دوں گا، لیکن اس کی یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ ایک فقیر تھا۔ اسے سارا دن بھیک مانگ کر بھی صرف اتنے ہی پیسے مل پاتے تھے جس سے صرف اس کا گزارا ہی ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مالدار لوگوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر اس نے مالدار لوگوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگی، لیکن ان لوگوں نے اسے صرف بھیک ہی دی اور وہ بھی اتنی کہ صرف اس سے اس کا گزارا ہو سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے ادھار لینا ہے۔ پھر اس نے سب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے ادھار کے طور پر کچھ پیسے دے دو، میں ایک ایک پیسہ جمع کر کے آپ کو واپس لوٹاتا رہوں گا۔ تو لوگوں نے اسے کچھ رقم دیے جس سے اب آرام سے گھر بن سکتا تھا۔ اس نے یہ رقم اٹھا کر سیدھا ان بچوں کے پاس آیا۔ یہاں آ کر اس نے مزدور وغیرہ لگا کر نیا گھر بنانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دن میں گھر بن گیا۔ بچے اس کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جیسے بھلے آدمی کی وجہ سے ہی ہم اپنا سر چھپا پائیں گے۔ یہ فقیر ان کا گھر بنوا کر واپس چلا آیا۔ کچھ دنوں کے بعد فقیر بیمار ہو گیا اور اتنا شدید بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اب یہ جن لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا وہ سب اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے پاس چلے آئے۔ یہاں آ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ فقیر کافی بیمار ہے اور یہ اپنی زندگی کی کچھ پلوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر ان مالدار لوگوں کو ملی کہ فقیر بیمار ہو چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم فقیر کے پاس جا کر اپنے پیسے لے آتے ہیں، ورنہ فقیر کے مرنے کے بعد تو ہمارے پیسے ڈوب ہی جائیں گے۔ یہ لوگ فقیر کے پاس اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر اپنی زندگی کے چند ہی لمحوں پر تھا۔ مالدار لوگوں نے فقیر سے کہا کہ تم نے ہم لوگوں سے جو پیسے لیے تھے وہ ہمیں واپس کر دو، اور فقیر آدمی کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور فقیر بزرگ آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھل رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہی وقت باقی رہ گیا تھا اور ادھار لینے والوں کی تعداد میں بھی دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ فقیر تو مرنے والا ہے، تو ان لوگوں کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا جاتے تھے اور دل ہی دل میں پچھتا رہے تھے کہ کاش اس فقیر کو ہم پیسے ہی نہ دیتے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ فقیر ہمارے پیسے دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ فقیر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ رب پر بھروسہ رکھیے، خدا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دے گا اور آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران یہ مالدار لوگ کہنے لگے کہ فقیر تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے اللہ پاک فرشتے کے ہاتھوں 300 دینار بھیج دے گا اور کہے گا یہ لو فقیر، ان سب کے پیسے واپس کر دو۔ تو فقیر نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو رب کے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، وہ اپنے مومن بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے پیسوں کا انتظام ضرور ہو جائے گا، آپ نا امید نہ ہوں۔ اسی دوران باتیں ہو رہی تھی کہ باہر سے ایک بچے کی آواز آئی، جس نے حلوہ پوری کھانی ہو وہ آ کر مجھ سے خرید لے۔ تو فقیر نے اسی وقت اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ جاؤ اس بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے آؤ۔ یہ آدمی باہر چلا آیا اور آ کر بچے سے حلوہ پوری لے کر اندر آ گیا۔ جیسے ہی یہ آدمی حلوہ پوریاں لے کر آیا تو فقیر نے اس سے کہا کہ ساری کی ساری حلوہ پوریاں یہاں پر موجود سب لوگوں میں بانٹ دو۔ فقیر کے کہنے پر اس آدمی نے ان تمام لوگوں میں ساری کی ساری حلوہ پوریاں بانٹ دیا، جس میں مالدار آدمی بھی موجود تھے اور وہ لوگ بھی موجود تھے جن کی فقیر مدد کیا کرتا تھا۔ یہ سارے لوگ حلوہ پوریاں کھانے لگے اور کھاتے ہوئے مالدار آدمی کہنے لگے کہ واہ، فقیر کے پاس تو پیسے تک نہیں ہیں، پھر بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے خرچے سے مرتے وقت کم سے کم کچھ تو کھلا کر جا رہا ہے۔ سارے لوگوں نے یہ حلوہ پوریاں کھا لی تو بچہ اندر چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے میرے پیسے دے دیجئے۔ فقیر نے کہا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود ہی فقیر ہوں، تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بچہ کہنے لگا کہ یہ ساری حلوہ پوریاں مجھے میرا مالک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بیچ کر آؤ، اگر میں جا کر اس کو پیسے نہیں دوں گا تو وہ مجھے بہت مارے گا۔ وہاں پر موجود مالدار آدمی کہنے لگے تمہیں کچھ شرم بھی نہیں آئی؟ ایک تو تم پہلے سے ہی ہمارے پیسے لے رکھے ہو اور وہ بھی تم نہیں دے پا رہے ہو، اور اوپر سے تم نے مرتے وقت بھی اس بچے کو نہیں بخشا، اسے بھی تم نے جاتے جاتے بے ایمانی کر لیا۔ اب اس بچے کے پیسے تو کم سے کم واپس دے دو۔ بچہ کہنے لگا کہ میں اپنے پیسے یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے میرا 1 دینار چاہیے۔ کافی دیر تک بچہ پیسے مانگتا رہا، آخر بچے کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ مجھے میرے پیسے چاہیے، پر فقیر کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بچہ زارو قطار رو رہا تھا کہ اسی دوران ایک بندہ آیا، اس نے کاغذ کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے اور آ کر فقیر کے پاس رکھ کر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ سارے لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ فقیر نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر 300 دینار موجود تھے، جو کہ سارے قرضداروں کو اب واپس کیے جا سکتے تھے، اور انہی 300 دیناروں کے ساتھ ساتھ 1 دینار اور تھا جو کہ الگ سے رکھا ہوا تھا۔ فقیر نے ان مالدار لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ میری مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا اور اس نے میری مدد کر دی ہے۔ دیکھو تو صحیح، میرا رب یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے حلوہ پوری اس بچے سے لی اور اس بچے نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، تو میرے رب سے اس بچے کا رونا دیکھا نہ گیا اور اس نے میری مدد کر دی۔ کاش کہ تم میں سے پہلے ہی کوئی رونے والا ہوتا تو شاید اس بچے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی محفل سے کسی ایک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے تو سب کی ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی ایک بھی رونے والا ہو یا اس کا لاڈلا ہو یا اس کا پیارا ہو تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، سنا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور اس کہانی کو سنا، کیونکہ وہ غریب جو فقیر تھا وہ حقیقت میں غریب فقیر تھا، لیکن اس کو اپنے خدا پر بھروسہ تھا۔
اس سے جو بھی ہو سکتا تھا، خود تو غریب تھا، خود تو فقیر تھا، مگر دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اور آخر میں ہوا کیا؟ اس بچے نے ضد کر دی، رویا کہ مجھے میرے پیسے چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی۔ اگر محفل کی محفل دعاؤں میں مشغول ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اگر کسی بھی ایک شخص کی دعا قبول ہو گئی تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک تعالیٰ پورے محفل والوں کا کام بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر کئی لوگ مل کر کسی ایک کام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو یہ نہیں ضروری ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ان محفل میں سے اللہ تبارک تعالیٰ جانے کس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور سارے لوگوں کے کام بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جب امام دعا مانگتا ہے تو پیچھے بیٹھنے والے لوگ، پیچھے مقتدی، سارے لوگ آمین کہتے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین، کس کی لبیک، کس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر کسی کی آمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو سمجھ لیجئے امام کی دعا قبول ہے۔ اگر امام کی دعا قبول ہوگی تو مقتدیوں کی دعا قبول ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ امام کی دعا ہی تو قبول ہو، ان میں سے مقتدیوں کی آمین بھی بہت کام کی چیز ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کل کا یہ ماحول بن چکا ہے۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جب امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ تو ہم لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، اے اللہ ہم پر روزی آسان فرما، ہماری تنگ دستی کو دور فرما، ہم کو بیماریوں سے نجات فرما، شفا فرما، تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امام ادھر اپنی دعا کر رہا ہے مگر پیچھے کچھ مقتدی ایسے ہوتی ہیں وہ اپنی دعاؤں میں بھیڑے ہوتے ہیں اور اتنی زور شور سے بھیڑے ہوتے ہیں کہ امام کی دعاؤں سے ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی الگ سے دعا پیچھے مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ رحم فرما دے، یا میرے مولا رحم فرما دے، اے مولا یا اللہ کا امام اپنی دعا مانگ رہا ہے ادھر، اس کی دعاؤں میں شامل نہیں ہونا چاہتے یہ لوگ۔ بہت لوگ ایسے ہیں امام کی دعاؤں میں نہیں شامل ہیں، اس کے پیچھے آمین نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں مشغول ہیں اور اتنے زور شور سے مشغول ہوتے ہیں کہ ہلہ ڈال کر امام کی بھی دعاؤں میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور یہ غلط بات ہے نا۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے دعاؤں میں شامل ہو رہے ہیں تو اس میں آمین میں شامل رہیں، امام کی دعا کے ساتھ شامل رہیں۔ مگر افسوس اس بات کی ہے کہ آدمی آج کل کا، مجھے تو غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ کیوں بھائی؟ امام کے ساتھ میں ہو، امام کے ساتھ میں شامل رہو، اس کی دعا میں آمین کرو، ہو سکتا ہے تمہاری ہی آمین اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لے اور سارے امام کی پوری دعا قبول ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ایک ولاگ۔ تو پیارے دوستوں ایسی ہی اور بہترین سے بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، شیئر بھی کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں۔ آج کے لیے بس اتنا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔